جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNA کے ساتھ علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پیاف کے چیئرمین، جو ایک بہت بڑا ٹریڈنگ بزنس گروپ ہے لاہور میں، ان کے چیئرمین ہیں فہیم الرحمان سہگل صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے، اس میں ان سے یہ بھی بات کی جائے گی جو چیمبر میں آئندہ الیکشن ہونے ہیں، 2023 میں ہونے ہیں، 2024 میں ہونے ہیں، اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ملک کی معاشی صورتحال جو اس ٹائم بڑی ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سہگل صاحب، بہت مہربانی، بہت شکریہ، ٹائم دیا آپ نے، کمیٹڈ تھا آپ کا ٹائم ہم سے۔ تو ایک تو عمرے کی بھی مبارک ہو، آپ کر کے آئیں۔ دوسرا یہ بتائیں یہ صورتحال اس ٹائم کیا چل رہی ہے چیمبر میں؟ الیکشن 2023 میں ہونے ہیں سپٹمبر میں، یا 2024 میں ہونے جا رہے ہیں، اور DGTO ان کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا صورتحال؟ اس پہ تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کوہ نور چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ اور جہاں تک بات ہے جو الیکشنز کے حوالے سے، میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے 1.5-2 ماہ سے بہت ساری اسپیکولیشنز مارکیٹس میں گردش کر رہی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے، پہلے سے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہیں، اور ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور تاجر برادری چونکہ وہ معیشت کو سمجھتی ہے، اور اس جو اسپیکولیشنز ہیں یا جو اس قسم کی افواہیں گردش کرتی ہیں، اس کے معاشی اور ملک پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ہم اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں بالکل ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہماری جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ DGTO ہے، ان کی طرف سے ہمیں جو شیڈیول ملا ہے 28-29 سپتمبر کو ہم الیکشن کروا رہے ہیں، اور یہ شیڈیول چونکہ لاہور چیمبر کی ایگزیکٹو باڈی نے اپروو کیا، اس کے مطابق ہم اس کو انشاءاللہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے DGTO کی طرف سے تو ہم اس کو، الیکشن اس سال ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور اگر اس یہ پینڈنگ میں جاتے ہیں تو ہماری تیاری اسی حوالے سے بھی پوری ہے۔ جی اچھا سہگل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب DGTO ہائی کورٹ میں بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹے بھی ایک ہوا ہے، اور وہ پھر ایک کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ، وہاں سے پھر انہوں نے واپس کر دی وہ کہ جی ہائی کورٹ اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ بھی کچھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا DGTO صرف؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ DGTO ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ہم بینگ پاکستانی شہری، ہم پاکستان کی عدالتوں کو اوبے کرتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ آئے گا وہ DGTO پھر اس کے مطابق ہمیں جو ہمیں ریگولیٹ کرے گا، ہم اس کے مطابق اس کو فالو کریں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ چیئرمین پیاف ہیں، ایز اے چیئرمین پیاف آپ نے ٹریڈنگ کمپنیز جو ہیں، ٹریڈرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے لیے کیا کیا آپ اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ بالکل، دیکھیں جی، جو پیاف کے متعلق سارے دوست جانتے ہی ہیں، پیاف ایک، میں تو کہتا ہوں یہ ایک جماعت نہیں، اب ایک تحریک بن چکی ہے۔ میں جب سے اس کو میں نے اون کیا ہے، میں کو تقریباً 1.5 سال سے اس کا چیئرمین ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک تحریک بن چکی ہے۔ تحریک کس چیز کی؟ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے لوگوں کی اکانومی کو بہتر کرنے کی تحریک ہے، اور یہ ایک مشن ہے جس کو میں لے کے چلا ہوں، اور انشاءاللہ جیسے ہمارے پیٹرن چیف انہوں نے بھی یہ یعنی اس کی ابتدا کی، اور پھر مختلف فورم پہ انہوں نے ریپریزنٹ کیا، لاہور چیمبر کے صدر رہے، پھر فیڈریشن کے صدر رہے، اب اس وقت SAR کے نائب صدر ہیں۔ اسی طرح ہمارے انجم نثار صاحب، اسی طرح ہمارے جو سابقہ لاہور چیمبر کے صدر، ہمارے سابقہ چیئرمین اس وقت فیڈریشن کے صدر ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب۔ یہ ایک لیجیسی ہے، اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی جو لوگوں کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی، ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں۔ فہیم صاحب، یہ آپ سے بات کرنا میں چاہوں گا، آپ کو یہ پتہ ہے اس ٹائم جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، 75 ایئرس میں ہم کدھر کھڑے ہیں، اور اس ٹائم اتنی ابتر صورتحال بن چکی ہے کہ کاروباری انسان بھی بہت پریشان ہے اس میں، خاص طور پہ جو الیکٹریسٹی کے بل ہیں، اتنا ہائی ٹیرف ہے، دنیا میں سب سے بلند ترین ریٹ ہے، اور اس وقت ڈومیسٹک بھی بہت ہائی ہے، اور دوسرا یہ کمرشل اور جو انڈسٹریل ہے ٹیرف وہ بھی بہت ہائی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پاس امپورٹس کے لیے بھی ڈالر نہیں ہے، اور آپ کیونکہ آرٹیفیشل ایتھر کی صنعت سے وابستہ ہیں، کیا مشکلات ہیں اور کیسا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں، اور جو مختلف سیکٹرز میں ہماری حالت ہوئی ہے،
اس کے بارے میں سمپلی اگر اتنا ہی کہوں کہ طوفان جس گھر کے فصیلے بام و در میں رہتے ہیں، ہمارے حوصلے دیکھو کہ ایسے گھر میں رہتے ہیں. اس وقت ہر سیکٹر زبوں حالی کا شکار ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ ایسا، اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ظاہر ہے مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر میرے سے کوئی پوچھے تو تقریباً جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں نا، اس کو مینجمنٹ ان کی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہ ڈسکوز دیکھ لیں، ہمارا یہ جتنے ٹیکس کلیکشن کے جو ادارے ہیں وہ دیکھ لیں، ہمارے جو ایون کہ ہم اپنی یعنی بزنس کمیونٹی کو لے کر دیکھیں. دو چیزیں ہیں، یہ سارا رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی کا کھیل ہے. اگر ٹیکس پیئر اپنی رسپانسبلٹی سے آگاہ ہو مکمل طور پہ، آن دی ادر ہینڈ ٹیکس جو کلیکشن اتھارٹی ہیں وہ ان کے رائٹس سے پوری طرح آگاہ ہوں. دیکھیں جو بندہ ٹیکس دیتا ہے اس کے کوئی رائٹس بھی ہیں. تو ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور دوسری ٹیکس پیئر کو بڑی سہولیات ملتی ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک میں ٹیکس پیئر کو سنپ کیا جاتا ہے، اس کو ڈسہارڈ کیا جاتا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ عوام کے سامنے ایک مثال بن کے پیش کیا جائے، ان کو عبرت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے ہمارے ملک میں بہت کم ہے. تقریباً 1% بھی میرے حساب سے پوری نہیں بنتی. اور کم از کم ہمارے اگر ریجنل کنٹریز میں ان کا کمپیریزن کیا جائے کہ اس وقت ہم اگر 3% کے قریب بھی ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہو جائے تو ہم ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں. اس ٹائم فہیم صاحب ڈالر اسٹے نہیں کہیں کر رہا، بڑھتا جا رہا ہے. اس کی قیمت قدر میں روز بہ روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 300 پلس ہو چکا ہے، 320 پہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل مشکل سے ہو رہا ہے. کیا آپ اس میں کیا جائے؟ اتنی بڑی یعنی یہ ایک سیٹ بیک ہے کہ ہماری اکانومی پر کم از کم معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ کم از کم ڈالر ہونا زیادہ 150 روپے تک ہونا چاہیے تھا. اب امپورٹ بیس کنٹری کے ساتھ یہ کیا چیلنجز ہیں؟ اور بجلی کا ٹیرف آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور لوکل پروڈکشن ہماری نہ ہونے کے برابر. جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی پالیسیز بنائی ہیں وہ لوکلائزیشن کی طرف ہم شروع سے گئے ہی نہیں. کچھ ایسے معاملات، اب جیسے ہم نے ایف ٹی اے دوسرے ملکوں سے جب سائن کیے، اس میں بھی جو ہم اسٹیک ہولڈر کو، جو لوکل انڈسٹری کو آن بورڈ نہیں لیا. آپ نے ایف ٹی اے سائن کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ساتھ دوسرے ملکوں سے کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ملک میں اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے؟ اگر تو ہو رہی ہے تو ان آئٹمس کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم نے اپنی ایک تو یہ کچھ پالیسی بناتے ہوئے یہ ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا. پھر ہمارے یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ اس قدر زیادہ ہے اور ہمارے یہاں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹر ہیں، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، اتنی یعنی ہمارے یہاں آپ کہیں آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ سے واسطہ پڑ جائے، آپ نے کہیں کنیکشن لینا ہے گیس کا یا بجلی کا یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے، انوائرمنٹل ایشوز ہیں، تو جب بھی آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ سے واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو یہاں پہ لگ پتہ جاتا ہے کہ انڈسٹری کس طرح چلائی جاتی ہے. تو جب تک ہم کاسٹ، دو چیزیں ہم اپنے ملک میں اگر بہتر کر دیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. ہمارے یہاں پاور سیکٹر آپ اپنے ریجنل دیکھیں، ہم اپنا موازنہ کبھی بھی یورپ امریکہ سے نہیں کرتے. ہم اپنا موازنہ ہمیشہ اپنے ریجنل کنٹری سے، انڈیا سے، چائنا سے، آپ ادھر اپنا ویتنام سے کریں، بنگلہ دیش سے کریں. جتنا الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں رہا. آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے کوئی کمپیریزن نہیں رہا. 25% کے قریب وہ جو آپ کا کائبر ملا کے آپ اس ریٹ آف انٹرسٹ پہ آپ اپنی انڈسٹری کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے اگر آپ کے پاس اپنے امپورٹ بیس کنٹری ساتھ اس کے پیرالل دیکھیں، یہ جو ڈالر کی بات آپ نے کی ہے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے. ہماری جو ارننگ ہے بیسیکلی وہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور ہمارے ایکسپینسز جو ہیں وہ ہماری امپورٹ ہیں. تو آپ کے ارننگ کے جو سورس ہیں ایکسپورٹ، اور جو ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے یہاں سے گئے ہوئے محنت کش جو بھیجتے ہیں، اور اس کے علاوہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ایف ڈی آئی کی صورت میں وہ آتی ہے، ان تینوں کا بیلنس نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ہم شروع سے بیلنس رکھتے تو میرے خیال میں اس کرائسس سے ہم نہیں گزر سکتے تھے. ہمارے ہاں جو ہماری میکسیمم ایکسپورٹ گئی ہیں وہ تقریباً $31 بلین پہ گئی ہیں. لاسٹ گورنمنٹ جو ہماری گئی ہے، اسی گورنمنٹ میں ہماری جو ریمیٹنسز فارن ریمیٹنسز بھی مور اور لیس ایکسپورٹ کے ہمارے برابر تھی، اراؤنڈ $31 بلین.
تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں. ہم اگر چاہیں, دیکھیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو پہلے ول پیدا کی جاتی ہے, تو اگر ہم ول پیدا کر لیں, اگر ہم چاہیں تو آج بھی اس کرائسس سے نکل جاتے ہیں. شارٹ ٹرم پالیسیز جس میں ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے, ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس کو ہم بہتر کر لیں تو ہم ان چیزوں سے, دیکھیں آئی ٹی سیکٹر میں ہمارے ہمسایہ ممالک میں $250 ارب کی ان کی ایکسپورٹ ہے. جب میں یہ فگر دیکھتا تھا تو میں بعض دفعہ سوچتا تھا کہ صرف ایک سیکٹر کی اتنی ایکسپورٹ, ہم اس وقت تقریباً $2 سے $2.5 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے. تو اس میں ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے. آئی ٹی سیکٹر میں ہمارا ایک سیکٹر ہے فری لانسنگ, اس میں ہم دنیا کے لکیلی دنیا کے 3 سے 4 نمبر پہ آتے ہیں. اور ہمارے پاس چونکہ ایسا میکینزم نہیں ہے ہمارے یہاں, میں نے سنا ہے کہ تقریباً $3 سے $4 ارب اس فری لانسنگ کے ہمارے باہر پڑے ہوئے ہیں. کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے ان کو پراپر طریقے سے چینلائز کر کے اپنے ملک میں لایا جائے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو سٹریم لائن کر لیں, اپنی یوتھ کو دیکھیں, جس طرح کوئی پروڈکٹ ہے نا, آپ کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کپڑے کی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, آپ کو گارمنٹس بنا لیتے ہیں یا کوئی اور چیز بنا کے بھیجتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن, تو آپ ویلیو ایڈ کر کے دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ اس میں پروفٹ زیادہ ملتا ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے, آپ اگر اس کو ایکسپورٹ کرتے اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ, ان کے کسی بھی آپ ان کو کسی بھی مختلف شعبہ جات میں اگر ان کی رہنمائی کرتے, ہمارے جو ادارے ہیں ٹیپٹا کی طرح کے, ان کو اسکل بنا کے باہر بھیجتے تو ہم اپنے ریمیٹنسز زیادہ بڑھا سکتے تھے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے فہیم الرحمان سہگل سے, اور ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.